خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویمپائرز کے بارے میں کہ آخر یہ کیا ہوتے ہیں، کیا سچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا یہ صرف ہمارے بزرگوں کے ذریعہ بنائی گئی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ویمپائرز وہ اقوام ہوتی ہیں جو خون پینا پسند کرتی ہیں، چاہے خود کو مطمئن کرنے کے لیے یا شیطانی کاموں کو پریکٹس کرنے کے لیے۔ 17 سینچریز اور 18 سینچریز میں تو اسپیشل ویمپائرز ہنٹرز کھوجے گئے تھے، کیونکہ اس سمے میں ویمپائرز کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں۔ لیکن اگر آپ کو لگے یہ ساری کہانیاں پرانے سمے میں ہی ہوتی تھیں تو آپ غلط ہیں۔ آج کے سمے میں بھی یہ ساری چیزیں واقع ہو رہی ہیں۔ کرناٹکا کے چکابلاپور ڈسٹرکٹ میں جون 2023 کو وجے نام کے ایک انسان نے منیش نام کے ایک دوسرے انسان کا گلا کاٹ کر اس کے گلے سے سارا خون پی لیا، اور اس نے اس چیز کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی، حالانکہ بعد میں وہ شخص پکڑا بھی گیا تھا۔ اتر پردیش میں امراوا نام کی ایک جگہ میں اگست 2022 کو 32 سال کی ایک پریم ودی نام کی عورت نے اپنے 18 مہینے کے نیفیو کو مار کر اس کا خون پیا، اپنے اس بچے کو بچانے کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے بتایا کہ اس کی پہلی اولادیں مر گئی تھیں اور اس کو ڈر تھا کہ اس بار بھی اس کا بچہ نہیں بچے گا اور باقی بچوں کی طرح پیٹ میں ہی مر جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک نسیم علی نام جادوگر کے پاس گئی تو اس جادوگر نے ایک شیطانی ٹونا بتایا جس میں اس کو اپنے نیفیو کا سیکریفائس دینا ہوگا اور اس کا خون پینا ہوگا۔ دسمبر 5 2017 کو بریلی میں ایک 32 سال کی عورت نے اپنے پڑوس کے 10 سال کے بچے کو ایک شیطانی ٹونا کرنے کے لیے پکڑ کر مار ڈالا اور اس کے جسم کا سارا خون پی لیا تاکہ وہ ایک بچے کو جنم دے سکے۔ پکڑے جانے پر اس نے کہا کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے جادوگر دوست کے ساتھ اس ریچول کو پرفارم کرنے کا پلان بنایا۔ دادیوی نام کی ایک عورت کی اس درندگی حرکت میں اس کا ساتھ دینے والے سورج اور سنیل نام کے اس کے کزن بھی تھے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کونسل ونود شکلا نے کہا، یہ صرف جرم ہی نہیں بلکہ ڈرونی، بھیانک اور دل دہلا دینے والی حرکت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے لوگ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ان دیکھے ایمان کے تحت یہ سب کرتے ہیں تو یہ سنیے، جرمنی میں مینولا روڈا نام کی ایک عورت ہے جس کی عمر 23 برس کی ہے۔ اس نے کورٹ میں بتایا کہ وہ لندن میں ویمپائرز بنی تھی اور اب کیونکہ اس کو ایک شیطانی ریچول پرفارم کرنا تھا تو اس نے اور اس کے شوہر نے مل کر ایک دوست کو اپنے فلیٹ پر بلایا اور ہتھوڑے سے اس کے سر پر مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ اس عورت نے بتایا کہ مجھے ایک کمانڈ دینے کی آواز آنے لگی کہ چاقو لے کر اس انسان کے دل پر مارو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور چاقو سے اس کی چھاتی پر پینٹاگرام یعنی کہ الٹا ستارہ بنایا اور ایک برتن میں اس کے جسم کا سارا خون نکالا اور پیا۔ مینولا روڈا نام کی اس لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ کورٹ میں جج کو بتایا کہ ان کی لسٹ میں ابھی 16 لوگوں کے نام بھی شامل تھے جن کا خون اس شیطانی ٹونے میں پیا جانا تھا۔ مینولا نے یہ بھی بتایا کہ پکڑے جانے سے ٹھیک 2.5 سال پہلے ہیلووین کی رات کو اس نے گوتھ کلب جوائن کیا تھا، جہاں پر اس نے شیطانی لوگ پشاج اور ویمپائرز کے ساتھ پہلی بار خون پیا تھا اور اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی، جس کے بعد لگاتار وہ دونوں اس خونی کھیل کے جرم کو انجام دے رہے تھے۔ پولیس کے ذریعہ جانچ پڑتال کرنے پر ان دونوں کے فلیٹ میں سے ہیومن سکلز اور کوفنز بھی ملے، جس پر اس لڑکی نے بتایا کہ وہ دن کے سمے اس کوفن میں سویا کرتی تھی۔ مینولا کے جج نے بتایا کہ کورٹ میں لانے سے پہلے جب اس نے مینولا سے پوچھا کہ کیا سچ میں تم نے اس انسان کا مرڈر کر کے خون پیا ہے، تو اس نے کہا، میں نے اس انسان کا مرڈر نہیں کیا بلکہ سیٹن یعنی شیطان کو سیکریفائس کیا ہے۔ یہ ساری باتیں یہیں ختم نہیں ہوتی، فیمس سیلیبریٹیز بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میگن فوکس کو کون نہیں جانتا، جس کو لڑکیاں اتنا فالو کرتی ہیں، اور MGK یعنی کہ مشین گن کیلی جس کا ایمینیم کے ساتھ ڈس وارڈ چلا تھا۔ ان دونوں نے اس بات
بات کو سب کے سامنے سرعام بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ میگن فوکس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، دیز آر جسٹ سم ڈراپس آف بلڈ فار سم ریچول۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو جاننے کو ملے گا کہ آدھی انڈسٹری خون پیتی ہے۔ دیکھیے ڈریکولاز اور ویمپائرز آپ کی اور میری طرح ہی آج کی ڈیٹ میں حلیہ بنا کر یعنی عام انسانوں جیسے دکھنے والے بن کر رہتے ہیں، اور یہ سب کینیبلزم اور بلڈ ڈرنکنگ یہ بے حد ہی زیادہ شیطانی چیز ہے۔ بائبل میں خدا نے کتنی بار خون پینے سے منع کیا ہے۔ احبار باب 7 اور ورس 26 سے 27 تک۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا ہو ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ احبار 19 باب اور ورس 26 میں لکھا ہے، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ دیکھیں کچھ ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نان ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ماس مچھلی کھانے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی مسیحی لوگوں میں بھی دونوں ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ مٹن اور چکن کھاتے ہیں ان سے میری ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ چکن یا مٹن گھر لا کر بنائیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس میں بالکل بھی خون نہ لگا ہو۔ اس کو گنگنے پانی میں نمک اور وینگر یا نیبو کا رس ڈال کر اچھی طرح سے واش کیجیے تاکہ آپ خدا کے حکموں کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر کسی انسان کا خون پیا جائے تب ہی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، بلکہ کلام کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جانور یا پرندے کے خون کا استعمال کرتے ہیں یا پیتے ہیں تو خدا کے کلام کی مخالفت آپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کی انگلی یا ہاتھ پر چوٹ لگ جائے یا کٹ لگ جائے اور خون نہ جائے تو وہ ایک دم سے انگلی کو منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اس بہتے خون کو چوس لیتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آج کے بعد اسے پلیز بند کر دیجئے۔ اس بات کو ہلکے میں نہ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات ہلکے لیول کی لگے، بٹ نو اٹ از ناٹ۔ دیکھیے ویمپائرز کی موجودگی کی تو تھی اور ہے بھی، تبھی تو خدا نے خون پینے سے ان گنت بار منع کرتے ہوئے اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کی کچھ بھی پریکٹسز اور ریچولز کو اڈاپٹ مت کرنا، کیونکہ یہ شیطانی خون بھی پیتے تھے۔ بک آف لیویٹکس چیپٹر 17 اور ورس 14۔ For it is the life of all flesh, the blood of it is the far of life thereof. Therefore I said unto children of Israel, ye shall eat the blood of no manners of flesh, for the life of all flesh is the blood of therefore. Whosoever eateth the shall be cut off. یہاں خدا کا کہنا ہے کہ خون میں لائف یا زندگی ہوتی ہے، اس لیے کبھی خون مت پینا، اور سائنس کا بھی کہنا ہے کہ خون میں لیونگ سیلز ہوتے ہیں اور لائف یعنی کہ زندگی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے جیوس ربی کا کہنا ہے کہ خون میں خدا کی ڈیوائن پاور ہوتی ہے۔ جیسے خون کے اندر نیوٹرنز جیسا کہ آئرن وغیرہ ہوتے ہیں، ویسے ہی خون میں اسپرچول پاورز بھی ہوتی ہے۔ ان شیطانی لوگوں کے ذریعہ بلڈ کو پینے کے کئی وجوہات سے کچھ وجوہات یہ بھی ہیں، ایک تو بلڈ پی کر وہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرا بلڈ کے ذریعہ خدا کی ڈیوائن پاور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا اپنی عمر کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان ریزنز کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں ان شیطانی لوگوں کے خون پینے کے۔ دیکھیے ایک تو ان شیطانی لوگوں میں جو خون پیتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک نارمل انسان جو خون تو پیتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں، ان کو بھی ہم ویمپائرز یا پشاجوں کی گنتی میں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں ہیومنائڈس ویمپائرز کریچرز جو بہت زیادہ خون پیتے ہیں اور کچا ماس کھاتے ہیں، کیونکہ یہ سیٹنک کریچرز ہوتے ہیں۔ حالانکہ دکھنے میں یہ آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں، بٹ یہ جو ویمپائرز ہوتے ہیں ان کے ہونٹ باہر کی طرف ابھرے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیے اس پکچر میں بھی اگر آپ دھیان دیں تو اس کے ہونٹ بھی باہر کی اور ابھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ٹیتھ۔ جی ہاں، ان کے ٹیتھس نارمل انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے دانتوں کا ایسا ریزن ہوتا ہے the evolution by natural selection. It is the process through which species adopt their environment in regards to the mutations, genetics, grifts and gene flow. اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جس انگ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی، پراکرتی اس انگ کو یا تو ہٹا دیتی ہے یا بدل دیتی ہے، اور جس انگ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو اور پیدا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کچھ مچھلیوں کی کچھ اقسام زمین پر چلتی تھی، لیکن اب پونچھ اور پیر کی جگہ پراکرتی نے ان کو فنس دے دیے ہیں۔ سیم اسی طرح
अत्यधिक खून और कच्चा मांस खाने की वजह से माइंड को न्यूरन सिग्नल जाता है और माइंड आगे बॉडी को सिग्नल भेजता है और बॉडी इन टीथ्स या दांतों को उन हिसाब से ढाल देती है और नुकीले और बड़े कर देती है। अब मेरी ये बात सुनकर कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद मैं डार्विन की ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी पर यकीन करता हूँ, जो कहती है कि इनके मंकी से इंसान पैदा हुए हैं। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ह्यूमंस का पैदा होकर मंकी से ह्यूमन बनना और एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। खुदा यसुह मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।